بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی بحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم ادلہ محرزہ کی بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ ادلہ محرزہ کے متعلق ایک وضاحت پہلے گزر چکی ہے کہ یہ اصول عملیہ کے مقابل میں ہے۔ اصول عملیہ فقط ذمہ داری کا تعین کرتے ہیں، جبکہ ادلہ محرزہ میں حکم شرعی کے استکشاف کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، حکم شرعی کے انکشاف کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو آج کی بحث میں ہم ادلہ محرزہ کے متعلق بنیادی تصورات بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ النوع الاول من العناصر المشترکۃ الادلۃ المحرزۃ مبادئ عامۃ۔ الدلیل الذی يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا، ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العقل، فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. ومن نماذجه القانون القائل كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة. وأما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا، والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعي، وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ، فهو دليل ظني ناقص، وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط الى مستوى الدلیل القطعی۔ یہ تو آج کی عبارت تھی، آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب۔ سبق کا آغاز امام باقر علیہ السلام کے اس فرمان سے کرتے ہیں کہ اشد الاعمال ثلاثۃ ذکر اللہ علی کل حال وانصافک من نفسک ومواساة الاخی فی المال۔ سب سے شدید ترین، سب سے کٹھن ترین اعمال تین ہیں۔ سب سے پہلا عمل اللہ کی یاد ہر حالت میں، زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر میدان میں انسان اللہ کی یاد کو ہاتھ سے نہ جانے دے، چاہے وہ نوکری کر رہا ہو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہو، کسی بھی میدان میں ہو، چاہے وہ مشکلات میں ہو، چاہے خوشیوں میں ہو، تو اللہ کی یاد ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت سے مقامات پہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، خصوصاً جب بہت زیادہ خوشیاں آتی ہیں، یا مثلاً انسان گناہ کے وقت، یا جب غصہ آتا ہے بچوں کے ساتھ، جب مثلاً یا گھر والوں کے ساتھ، یا کسی بھی صورت میں انسان غصے کے وقت خدا کو بھول جاتا ہے،
بہت سی جگہوں پہ جب ہم حقوق پامال کرتے ہیں دوسروں کے تو ہم اللہ کو اس وقت بھول جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی یاد ہر حالت میں ہمارا ساتھ دے تو ہم بہت سی جگہوں پہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا فرمایا وَإِنصَافُكَ مِن نَفْسِكَ، اپنے آپ سے انصاف کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ انصاف اور عدل سے کام لے، لیکن انسان کا اپنے آپ سے انصاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو وادار کرنا کہ وہ اپنے دوسروں کو پورے کے پورے حقوق دے اور اپنے اوپر گہری نظر رکھے، کڑی نظر رکھے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، یہ مشکل کام ہے۔ تیسرا ومواساۃ الاخ فی المال، مالی ہمدردی کرنا بھائیوں کی، چاہے وہ دینی بھائی ہوں چاہے خونی بھائی ہوں، مال کے ساتھ ہمدردی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات دوسروں کی غم پریشانیاں سن لیتے ہیں، ہمدردی بھی کر لیتے ہیں، زبانی کلامی باتیں بھی ہمدردی کی کر لیتے ہیں، لیکن مال کے ذریعے ہمدردی کرنا اور جتنا ہو سکے مدد کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن ہر مشکل کام جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال امام کی نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ 3 کام انجام دے سکتا ہے تو واقعاً وہ اس کا بڑا کارنامہ ہے۔ ہم آج کی بحث آغاز کرنے سے پہلے ایک خاکہ دیکھ لیتے ہیں مباحث کتاب کا، کیونکہ ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے۔ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ القسم الثانی بحوث علم الاصول، یہ ہمارے بحث کا کلی عنوان ہے جس میں ہم فی الحال بحث کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم بحث کر رہے تھے وہ قسم اول کی تھی جو کہ مقدمات علم اصول کی تھی۔ تو اب ہم قسم ثانی میں ہیں۔ قسم ثانی کی ایک بحث ہم مکمل کر چکے ہیں جو حجیت القطع کی بحث تھی۔ آج ہم الادلۃ المحرزہ کی بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کے مبادئ عامہ کی طرف آئیں گے۔ یہ نوع اول ہے، اس کے بعد نوع دوم اصول عملیہ ہے۔ نوع اول میں بھی پہلی قسم جو ہے وہ دلیل شرعی کی ہے اور دوسری قسم دلیل عقلی کی ہے۔ تو ہم یہاں سے جب یہ ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر تعارض ادلہ کی طرف آئیں گے۔ تو آج ہم ادلہ محرزہ کے مبادئ عامہ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی بنیادی تصورات کی طرف آ رہے ہیں، عمومی تصورات کی طرف آ رہے ہیں۔ تو بنیادی تصورات کیا ہیں؟ ادلہ محرزہ کے متعلق بنیادی تصورات یہ آج کا موضوع بحث ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فقیہ جب دلائل کا سامنا کرتا ہے، جب کسی بارے میں دلیل قائم کرتا ہے تو وہ دلیل 2 قسم کے نتائج دے سکتی ہے۔ 2 قسم کے نتائج دلیل سے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ علم حاصل ہوتا ہے، اسے حکم شرعی کا علم حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے، اس میں انکشاف یقینی آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قطعی دلائل۔ دوسرا یہ ہے کہ 100% اور قطعی انکشاف نہیں ہوتا بلکہ ظن حاصل ہوتا ہے، گمان حاصل ہوتا ہے۔ 90% اس کو جو ہے وہ گمان ہوتا ہے کہ یہ حکم شرعی یہی ہے، لیکن 10% احتمال دیتا ہے کہ شاید یہ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ناقص دلائل۔ پس 2 قسم کے دلائل ہیں، یا قطعی دلائل ہیں یا ناقص دلائل ہیں۔ ہر ایک کے کچھ احکام ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے ہیں قطعی دلائل۔ جب کوئی فقیہ قطعی دلائل کے ذریعے حکم تک پہنچتا ہے، یعنی حکم شرعی کے بارے میں ایسے دلائل دیکھتا ہے کہ جو قطعی اور یقینی ہیں، تو کہتے ہیں کہ قطعی دلائل کی حجیت ذاتی ہوتی ہے کیونکہ وہ قطع سے نکلتی ہے۔ قطعی دلائل کی حجیت ذاتی ہے کیونکہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، تو اس کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ چونکہ وہ قطع کے مقام تک پہنچا دیتی ہے اس لیے اس کی حجیت جو ہے وہ ذاتی ہو جاتی ہے۔ مثلا مثال دیتے ہیں، مقدمہ واجب ہے عقلی طور پر،
واجب کا مقدمہ، واجب کا مقدمہ واجب ہے. مثلا واجب کیا ہے؟ نماز ہے، نماز واجب ہے. اب اس کا مقدمہ کیا ہے؟ وضو ہے. یہاں پہ نیچے مثال بھی لکھ دیے. تو وضو کا وجوب نماز کے لیے، واجب سے مراد یہ نماز ہے. اس کا جو مقدمہ ہے وہ ہے وضو. تو نماز بنے گی ذیل مقدمہ اور وضو بنے گا مقدمہ. تو بس وضو جو کہ مقدمہ ہے نماز کا، کیونکہ یہ ایک واجب کا مقدمہ ہے اس لیے واجب ہو جاتا ہے، عقلی طور پر واجب ہے. کیونکہ عقل کہتی ہے کہ انسان نے جب چھت پہ جانا ہے اور چھت پہ جانے کے لیے اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے سیڑھی لگانا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، چونکہ اس کے بغیر وہ سیڑھی چھت پہ نہیں جا سکے گا. اب شریعت نے کہہ دیا ہے نماز پڑھو، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی ہے. تو وہ تمام امور جو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہیں اس میں سے ایک وضو ہے، تو وہ سارے انجام دینے واجب ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مقدمہ واجب، واجب ہے. تو بس یہ چونکہ یقینی ہے، اس کا وجوب یقینی ہے، اس لیے یہی کافی ہے کہ اس کی دلیلیت اور اس کی حجیت کے لیے، بس اس کی حجیت میں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خود حجت ہو جاتا ہے. یقین اور قطع کا پہنچنا حجت ہے. دوسرا کیا ہے؟ ناقص دلائل، یعنی جس کی حجیت، جس کی دلالت 100% نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ظن ہے، ناقص ہیں. تو ایسے ناقص دلائل حجیت کے لیے تکمیلی عنصر کے محتاج ہیں. جس طرح بچے ہوتے ہیں تو بعض وہ ہوتے ہیں جن کا خون جو ہے وہ پورا کام کر رہا ہوتا ہے، جن کا سارے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ بعض وہ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جن کو کیا ہوتے ہیں؟ مکمل کی ضرورت ہوتی ہے، وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے، کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس کو دوائیں لگانی پڑتی ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ناقص دلائل کی بھی یہی حالت ہے. ناقص دلائل فی نفس سے ہی حجت نہیں ہوتے، فی نفس سے ہی ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان کو مکمل قرار دیا جائے، بلکہ ان کو مکمل کی ضرورت ہوتی ہے. تو مکمل کیا ہے؟ حجیت بخشی. حجیت بخشی ایک تکمیلی عنصر ہے، یعنی شارع آ کر بتاتا ہے کہ یہ چیز بھی حجت ہے، آپ اس کو مان لو، آپ اس کے اوپر عمل کرو. مثلا مثال موثق آدمی کی روایت. موثق آدمی ایک آدمی جس کو جھوٹ نہیں بولتا، جو موثق ہے، جو قابل اعتماد ہے، اس کی روایت حجت ہے. آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کہ شاید اس میں جھوٹ ہو، شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن آپ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اس کی بات کو دلیل کے طور پر مانتے ہیں. کب مانتے ہیں؟ جب شارع ناقص دلیل کو حجیت بخش دیتا ہے. جب ناقص دلیل کو حجیت بخش دیتا ہے تو پھر وہ حجت ہوتی ہے. کیسے؟ وہ بھی علمی دلیل بن جاتی ہے. کیوں علمی بنی؟ اس لیے کہ اس کو مکمل لگ گیا، اور وہ مکمل کیا تھا؟ حجیت بخشی. جب شارع کسی ناقص دلیل کو حجیت کے ذریعے مکمل کر دیتا ہے تو وہ بھی علمی دلیل ہی بن جاتی ہے. گویا وہ قطع کے نزدیک پہنچ گئی ہے، قطع کی طرح بن گئی ہے. حالانکہ قطع نہیں ہے لیکن قطع کی طرح ہے، اس لیے کہ شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے، تو وہ بھی علمی ہو گئی. یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. آئیے چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب. النوع الاول من العناصر المشترکۃ الادلۃ المحرزۃ. نوع اول عناصر مشترکہ میں سے ادلہ محرزہ ہے. ہم نے بڑی تصویر میں دیکھ لیا، بڑی پکچر جو ہم نے خاکہ بنایا اس میں بتا دیا کہ نوع اول کا تعلق کہاں سے ہے، کس میں؟ ثانی سے ہے. مباحث میں جو اصلی مباحث کی تھیں فصل دوم اور اس میں نوع اول ادلہ محرزہ ہیں، پھر اصول عملیہ ہیں. مبادئ عامۃ، عمومی تصورات، بنیادی تصورات. الدلیل الذی یستند الیہ الفقیہ فی استنباط الحکم الشرعی. یہ بنیادی تصورات ہیں. اس کے بعد ہم چلیں گے خاص مباحث کی طرف. مثلا ادلہ محرزہ میں لفظی مباحث ہیں، اس کے بعد استنادی مباحث ہیں.
اور پھر عقلی مباحث ہیں. تو یہ سارے مباحث ہیں، ان میں ورود سے پہلے مبادی کی طرف آتے ہیں، عمومی تصورات کی طرف آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو بتانا ضروری ہے وہ ادلہ محرزہ ہیں جن کو حجیت کی ضرورت ہے. وہ کون سی ہیں؟ تو اس کے لیے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ الدلیل الذی یستند الیہ الفقیہ فی استنباط الحکم الشرعی اما ان یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی او لا. وہ دلیل جس کی طرف فقیہ استناد کرتا ہے استنباط حکم شرعی میں، ان حکم شرعی کو استنباط کرتے ہوئے جو فقیہ جن دلائل سے استناد کرتا ہے ان کے دو قسم کے نتائج ہیں. اما ان یؤدی الی العلم بالحکم شرعی، یا تو وہ حکم شرعی کے علم کی طرف پہنچائیں گی، ان کا نتیجہ دیں گی علم کا، اولا یا علم کا نتیجہ نہیں دیں گی. ففی الحالت الاولی، اگر تو وہ علم تک پہنچا دیں، نتیجہ اس کا علم کی شکل میں ظاہر ہو جائے، تو یکون الدلیل قطعیا، تو پھر تو دلیل قطعی بن جائے گی، یقینی بن جائے گی. وَيَسْتَمِدُّ شَرْعِيَّتَهُ وَحُجِّيَّتَهُ مِنْ حُجِّيَّةِ الْقَطْعِ، اس صورت میں وہ اپنی شرعیت اور حجیت کو استمداد کرے گی اور طلب کرے گی حجیت قطع سے، یعنی اس کی حجیت شرعیت اور حجیت کہاں سے آئے گی؟ قطع کی حجیت سے آئے گی، کیونکہ وہ قطعی دلیل ہے. لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْقَطْعِ بِالْحُكْمِ، کیونکہ وہ دلیل نتیجہ دے رہی ہے قطع بالحکم کا، حکم کے یقینی ہونے کا. والقطع حجت بحکم العاقل، قطع عاقل کے حکم سے حجت ہے، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے. فیتحتم علی الفقیہ ان یقیم علی اساسہ استنباطہ للحکم الشرعی، تو اس صورت میں فقیہ کے اوپر حتمی ہو جاتا ہے کہ وہ اسی قطع کی بنیاد پر، علی اساسہ یعنی اسی قطع کی بنیاد پر یا اسی دلیل کی بنیاد پر جو قطع کا نتیجہ دے رہی ہے، اس کی بنیاد پر کیا کرے؟ اپنے استنباط کو قائم کرے، جو حکم شرعی کا استنباط ہے. بس وہ ایسی دلیل جو قطعی ہے تو اس کو فقیہ کے اوپر حتمی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ومن نماذجه القانون القائل كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، اس کا ایک نمونہ، اس کے نمونوں میں سے ایک نمونہ جو حکم قطعی کا ہے، دلیل قطعی کا ہے، وہ یہ قانون ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو واجب ہو تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے. فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة، یہ قانون دلیل قطعی شمار ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ وضو واجب ہے. کیوں؟ بوصفہ مقدمۃ للصلاۃ، اس صفت کے ساتھ کہ وہ مقدمہ ہے نماز کا، یعنی وضو چونکہ مقدمہ ہے نماز کا اس لیے واجب ہے، کیونکہ مقدمہ واجب ہوتا ہے. یہ عقلی قانون ہے، بس عقلی قانون کے تحت چونکہ وضو مقدمہ ہے، یہ بھی اسی قانون کے افراد میں شمار ہوگا اور اسی قانون کے تحت یہ واجب ہوگا. وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری حالت کیا تھی؟ جہاں علم نہ ہو، جہاں دلیل کے ذریعے علم کا نتیجہ نہ ملے. فَالدَّلِيلُ نَاقِصٌ، اس صورت میں دلیل ناقص ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَطْعِيًّا، کیونکہ دلیل تام تو وہ ہوتی ہے جو قطعی ہو، یہ قطعی نہیں ہے. وَالدَّلِيلُ النَّاقِصُ إِذَا حَكَمَ الشَّارِعُ بِحُجِّيَّتِهِ وَأَمَرَ بِالْإِسْتِنَادِ إِلَيْهِ فِي عَمَلِيَّةِ الْإِسْتِنبَاطِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ نُقْصَانِهِ أَصْبَحَ كَالدَّلِيلِ الْقَطْعِي، دلیل ناقص جب شارع اس کی حجیت کا حکم لگاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس پر استناد کریں عملیات استنباط کے لیے، باوجود اس کے کہ ناقص ہے، علی الرغم من نقصانی، باوجود اس کے کہ وہ ناقص ہے، اس کے باوجود حکم دے رہا ہے کہ آپ استناد کریں. اصبح جواب ہے اذا کا، جب شارع حکم دیتا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ اصبح کالدلیل القطعی، وہ صورت میں قطعی دلیل کی طرح ہو جاتی ہے. وتحتم علی الفقیہ الاعتماد علیہ، اور فقیہ کے اوپر حتمی قرار پاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اعتماد کرے، کیونکہ شارع نے اس کو حجیت دے دی ہے.
ومن نماذج الدلیل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة، نمونوں میں سے ان نمونوں میں سے جو دلیل ناقص کے نمونے ہیں جنہیں شارع نے حجیت بخشی ہے، ایک نمونہ کیا ہے؟ خبر الثقہ، ثقہ کی روایت ہے۔ فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم، خبر ثقہ علم تک نہیں پہنچاتی، لاحتمال الخطأ فيه، کیونکہ احتمال یہ ہے کہ ثقہ آدمی بھی غلطی کرے، فی الخبر یعنی خبر ثقہ، لاحتمال الخطأ فی خبر ثقہ، احتمال ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھے۔ اب اس شذوذ یا احتمال یہ ہے کہ شاذ و نادر ہو جائے، کیونکہ ثقہ بھی عام میں اغلب میں کیا ہوتا ہے؟ سچے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ثقہ آدمی جھوٹ بول دے شاذ و نادر طور پر، بس احتمال شذوذ سے مراد یہ ہے کہ احتمال کذب بھی وہاں پہ شاذ طور پر موجود ہے۔ تو فَهُوَ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ، اس صورت میں یہ دلیل ظنی ہے، دلیل ناقص ہے۔ وَقَدْ جَعَلَهُ الشَّارِعُ حُجَّةً، شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے۔ وَأَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ وَتَصْدِيقِهِ، اور اس کی اتباع اور تصدیق کا حکم دیا ہے، کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اس سے 100% تو یقین نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے آپ 10% احتمال دیں کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، 1% آپ احتمال دیں کہ یہ شاذ طور پر جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو 90% تو یقین ہے، 90% کیا ہے؟ آپ کو گمان موجود ہے، زن موجود ہے، تو شارع اس کو حجت قرار دیتا ہے۔ جب شارع نے حجت قرار دے دیا، فارتفع بذلك في عملیت الاستنباط الى مستوى الدلیل القطعی، تو اسی حجیت کے ذریعے یہ عملیات استنباط میں دلیل قطعی کا درجہ اختیار کر جائے گی۔ یہ تھا آج کا سبق۔ خلاصہ یہ ہے کہ فقیہ کے لیے مستند دلائل سے 2 قسم کے نتائج حاصل ہوتے ہیں، فقیہ 2 قسم کے نتائج حاصل کرتا ہے۔ جو قطعی دلائل ہیں وہ حجیت تام رکھتے ہیں، جو ناقص اور ظنی دلائل ہیں وہ حجیت ناقص رکھتے ہیں۔ ہاں شارع آ کر اس کو کیا کرتا ہے؟ مکمل کرتا ہے، اور پھر وہ حجت بن جاتے ہیں۔ امید ہے سبق مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔